جرمنی کی کار بنانے والی ایک فیکٹری میں زمین پر آئل کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا۔ ایک امپلائی نے جب یہ دیکھا تو اس نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ قطرہ کہاں سے گرا۔ مزید پروب کرنے پر اس نے انویسٹیگیٹ کیا اور پتہ چلا کہ یہ ایک گاڑی میں سے گرا تھا۔ اس گاڑی کو منگوایا گیا، اس پر پورا انویسٹیگیشن ہوا اور پتہ چلا کہ اس کے نیچے ایک واشر تھا جہاں سے یہ آئل کا قطرہ لیک ہو کے نیچے گرا تھا۔ اب اس کا آسان سا حل تو یہ تھا کہ اس واشر کو چینج کر دیا جاتا، لیکن انویسٹیگیشن چلتی رہی اور مزید انہوں نے پروب کیا کہ یہ واشر جس کمپنی سے آیا تھا وہ کمپنی کون سی ہے، وہ واشر کس لاٹ میں آیا تھا۔ پھر اس لاٹ میں باقی جو واشرز تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس لاٹ کے اندر کافی سارے وہ واشرز تھے جو کہ خراب تھے، اور یوں اس کمپنی کے ساتھ جو واشر بنانے والی جو کمپنی تھی جس کے ساتھ اس کار بنانے والی فیکٹری کی ڈیل تھی اس کو معطل کر دیا گیا، اس کو پینل سے ہٹا دیا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ جو وائی ہوتا ہے نا، کیوں، یہ ہمیں اس انویسٹیگیشن کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ کیوں سے بڑا ڈرتے ہیں، ہم لوگ کیوں سے گھبراتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی سٹریسر آئے گا، کوئی محنت کرنی پڑے گی، آگے طے تک بات کو پہنچنے کے لیے ہمیں اتنی مغز ماری کی کیا ضرورت ہے، چنانچہ ہم کیوں کا سوال عام طور پہ نہیں اٹھاتے۔ یہ کیوں کا سوال، وائی کا سوال نظریات پر بھی اٹھ سکتا ہے، یہ کاموں پر، چیزوں پر، ہر جگہ یہ جو کیوں کا سوال ہے یہ ہمیں طے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس لفظ کو ایوائڈ کیا جاتا ہے وہ کیوں ہے، پھر اس کے علاوہ کیا کا لفظ، کیسے، کہاں، کب، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو بہت ایوائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے لوگوں کو کہ ان الفاظ کے ساتھ ہی آگے ہمیں وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی حاصل ہوگی، کہیں جا کے کچھ کرنا پڑے گا، اور لوگ محنت سے جی چراتے ہیں، اس بات کی طے تک نہیں پہنچتے، اور جس کے نتیجہ میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے نقصان بڑے نقصانوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ یہ جو یورپ کے کنٹریز ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اندر یہ ایک سوچ ہے کہ وہ وائی کا بڑا استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں کا بہت استعمال کرتے ہیں، اس کو ایوائڈ نہیں کرتے، اس کو ریسرچ کا حصہ بنا لیتے ہیں، انویسٹیگیشنز کھول دیتے ہیں، اور پھر جب تک نتیجہ نہ نکلے تب تک اس انویسٹیگیشن کے سلسلے کو چلاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ ہم اپنے بڑے منصوبوں میں تو ایسا کر ہی سکتے ہیں، لیکن یہ کام تو گھر کے بہت چھوٹے سے کسی کام سے، پروجیکٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اگر ہم صرف کیوں کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس کیوں کو بولنے سے جھگڑا ہوگا، اس کیوں کو بولنے سے تعلقات خراب ہوں گے، بلکہ سیفلی، رسپیکٹفلی ہم کیوں کا لفظ، وائی کا لفظ ہم اپنی گفتگو میں شامل کرتے جائیں۔ ہم کیا، کب، کیسے اور کہاں، ان الفاظ کو بھی رواج دیں اور جھجکیں مت، ہم اس بارے میں بات کرنا شروع کریں، تو کیا ہوگا کہ ہم جس چیز کو، ہم منظر سے پس منظر میں جانے کا سفر کریں گے، ہم ظاہر سے باطن میں جھانکنے کا سفر کریں گے، اور ہم یہ جان پائیں گے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ سامنے نظر آنے والی کو وجہ ہو سکتی ہے، اس کے طے در طے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے۔ ہم لوگوں کو تو بڑا یہ پوچھتے ہیں کہ بھی وہ روٹ کاز اس کی کیا ہے، لیکن ہم خود روٹ کاز تک پہنچنے کے جرنی کو سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کامن سینس سے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتا ہے، ہم اس پرابلم کے حوالے سے خود ہی اپنی کامن سینس کے مطابق کوئی اس کا ریزن ڈھونڈتے ہیں، جو کہ ون آف دا ریزنز بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ اس کا ریزن ہی نہ ہو جو ہم ڈھونڈے بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کے 7 ریزنز ہوں اور ان میں سے ایک کو ہم نے پا لیا ہو۔ اسی طرح ہم تمام انسان کسی مسئلے سے دوچار ہونے کے بعد اس پر کوئی سلوشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں فوری طور پہ، جو کامن سینس سے آیا ہوا ہے، جو ہو سکتا ہے بہت اوسط درجے کا سلوشن ہو، کمزور سلوشن ہو، بلکہ سلوشن ہی نہ ہو، اور ہم اسے سلوشن سمجھ رہے ہوں اور اس سلوشن کو اپلائی کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں۔ بعض اوقات جو سلوشن ہمیں کامن سینس سے ملتا ہے وہ پارٹ آف دا سلوشنز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس مسئلے کے 7 سلوشنز ہوں
اور सातों ने मिलकर काम करना हो और हमने उसमें से एक को अप्लाई करके आस लगा ली कि अब ये मसला हल हो जाएगा। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि जैसे किसी चढ़ाई पर हमने किसी गाड़ी को चढ़ाना हो और उसमें 12 सवारियां बैठी हों और गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ना ले रही हो और हम 12 सवारियों को ये कहें कि वो बारी बारी धक्का लगाएं, तो सारे धक्का लगा के थक जाएंगे, 12 के 12, गाड़ी टस से मस नहीं होगी। चुनाचे अगर उन 12 को इकट्ठे कहा जाए कि अब तुम धक्का लगाओ, तो गाड़ी फटाफट से चढ़ाई पर चढ़ जाएगी। सो सॉल्यूशंस को बाज़-औक़ात सेट के साथ अप्लाई करना पड़ता है, बाज़-औक़ात सॉल्यूशंस को इकट्ठे अप्लाई करना पड़ता है। चुनाचे वाई के सफ़र को क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के सवालात के साथ तय तक पहुँचने के अमल को रीज़न्स और सॉल्यूशंस के सेट के साथ अप्लाई करके हम अपने बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में हर मसले को पैदा जब वो हो तो उसको हल करने की आपके अंदर हिम्मत पैदा कर दे, क्योंकि ये जो अवॉइडेंस है कि मसला को पैदा नहीं होगा, ये भी कमज़ोर जहन की अलामत है। यानी ज़िंदा हैं तो मसले तो आएंगे, जब ज़िंदा हैं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो प्रॉब्लम का आना दरअसल कुदरत की तरफ से हमारा टेस्ट भी होता है कि हम उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक्सरसाइज में हैं या नहीं। आप देख लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे मामलात हैं जिनको हम बड़ी कामयाबी से हल कर लेते थे, पर हमने हल करने की प्रैक्टिस छोड़ दी तो हमें भूल भाल गया कि उस मसले को हमने हल कैसे करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को भी अगर महीने बाद वही इम्तहान दोबारा ले लिया जाए तो उनके मार्क्स वो नहीं होंगे, वो काफ़ी डिक्लाइन कर जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो ज़हनी तौर पे इम्तहान देने के बाद उस चीज़ के हवाले से अपनी जो तवज्जो है वो हटा लेते हैं कि उसको चीज़ को उस जो उनका सिलेबस है उसको उन्होंने मेमोराइज़ रखना है या नहीं। बिल्कुल ऐन इसी तरह हम जिन चीज़ों से प्रैक्टिस से हट जाते हैं, हम उन प्रैक्टिस को छोड़ने के बाद उतने फॉर्म में नहीं रहते जैसे कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं रहता। चुनाचे अपने आप को मसाइल से बचाने की बजाय मसाइल को हल करने की पोजीशन में रखना, एक खिलाड़ी की तरह, एक स्पोर्ट्समैन की तरह मैदान में सरगर्म अमल रहना आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब बना सकता है। अल्लाह आपको हर मसले को हल करने की बेहतरीन सलाहियत से नवाजे और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और खुशियाँ आपका मुकद्दर बनती चली जाएँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।